بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق احسانی تعلق ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر، اس امت کے اوپر، اس امت کے ہر فرد کے اوپر بے شمار احسانات ہیں. تو لہذا ان احسانات کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم عشق کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے دونوں جہانوں کے لیے. یعنی اللہ رب العزت والجلال نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دنیا والوں کے لیے، چاہے دنیا کے اندر مشرک ہو، چاہے کافر ہو، چاہے یہود و نصارہ ہو، چاہے وہ ایمان والے ہو، سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے. اور ایسے ہی آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، وہاں پر مشرکین کے لیے بھی رحمت ہے، کافرین کے لیے بھی رحمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت والجلال نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہے وہ دو ہے رحمت، دو طرح کی رحمت ہے، دو قسم کی رحمت. ایک ہے خاص رحمت، ایک ہے عام رحمت. خاص رحمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کہاں سے شروع ہوئی؟ تو کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب اللہ رب العزت والجلال نے تمام انسانوں کی روحیں پیدا کر دی، جتنے بھی دنیا کے شروع سے لے کر دنیا کے آخر تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے تھے، جب ان تمام کی روحیں اللہ رب العزت والجلال نے پیدا کر دی، تو یہ تمام کی روحیں، چاہے وہ دنیا میں آگے جا کر کون سا بھی مذہب اختیار کرے، تو تمام کی روحیں جب اللہ رب العزت والجلال نے پیدا کر دی تو اللہ نے فرمایا: الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو اللہ رب العزت والجلال نے جب تمام روحوں سے جب یہ سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، تو سب کی روحیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ تھی. اس وقت تمام کی روحیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ تھی کہ آپ جواب دیں. تو سب سے پہلے اللہ رب العزت والجلال کے اس سوال کا جواب دینے والے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہاں پر اللہ رب العزت والجلال کے اس سوال کا جواب دیا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح جو آیا تھا وہ بہت بڑا عذاب تھا. اللہ رب العزت والجلال کتنا بڑا عذاب تھا کہ دنیا کے اندر بس صرف 80 لوگ جو اللہ پر اور حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے یہ بچ گئے، اور پھر کچھ جانور جو اس وقت دنیا کے اندر موجود تھے ان کے جوڑے تھے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں رکھ لیے گئے.
تو یہ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان کو آدم ثانی کہا جاتا، یعنی دوسرے آدم، حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا چلی، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو ایمان نہیں لائے تھے وہ سب کے سب غرق ہو کے ہلاک ہو گئے، پانی میں ڈوب کر مر گئے سب، صرف وہ لوگ بچ گئے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کی تعداد 80 تھی بس۔ تو یہ یہاں سے پھر دنیا جب عذاب ختم ہوا تو دنیا کا پھر دوبارہ آغاز ہوا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام ہی کے ذریعے سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے سلسلہ نسب چلنے والا، تو اس لیے اللہ رب العزت والجلال نے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ پر جو ایمان لائے تھے ان کو ایک کشتی میں محفوظ رکھ کر بچا دیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا نمبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا مظہر کب ظاہر ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، نمرود کی آگ کی خاصیت تو جلانے کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈال دیے گئے، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بال کو بھی کیا ہے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکی وہ آگ اللہ کے حکم سے۔ تو یہ چونکہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیدا ہونے والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہی کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ویسی دہکتی ہوئی آگ میں جانے کے بعد بھی محفوظ بچا دیا، بحفاظت آپ باہر آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت والجلال نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اسی کا نتیجہ آپ کی عام رحمت ہے۔ عام رحمت کیسے ہے کہ پچھلی قوموں کے اوپر جب نافرمانی حد سے زیادہ بڑھ جاتی تھی، جب خدا کے نہ ماننے والے بہت زیادہ ہو جاتے تھے، نبی کا انکار کرنے والے بہت زیادہ ہو جاتے تھے، تو اس وقت پھر اللہ رب العزت والجلال کا عذاب اس قوم کے اوپر آ جاتا ہے۔ طرح طرح کے عذاب آئے، کسی قوم کے اوپر ہوا کا عذاب آیا، کسی قوم کے اوپر بجلی کے کڑکنے کا عذاب آیا، کسی قوم کے اوپر پانی کا عذاب آیا، تو ایسے ہی عذاب آتا ہے، کسی قوم کے اوپر بندر اور سور کے بن جانے کا عذاب آیا، تو ایسے ایسے طرح طرح کے عذابات اللہ رب العزت والجلال نے پچھلی نافرمان قوموں کے اوپر بھیجے، لیکن اس امت میں اللہ رب العزت والجلال نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے ایسے عام عذاب، اجتماعی عذاب، یعنی جس کی وجہ سے پوری قوم تباہ و ہلاک ہو جائے، پوری انسانیت برباد ہو جائے، اللہ رب العزت والجلال نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے، آپ کے بھیجنے کی وجہ سے، دنیا میں آنے کی وجہ سے اللہ نے ایسے عذابات اب دنیا میں نہیں بھیج رہے، ایسے عذابات ختم ہو گئے۔ حالانکہ آج بھی مشرکین زیادہ ہے دنیا میں، خدا کے نہ ماننے والے زیادہ ہیں، خدا کا انکار کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ اگر اللہ رب العزت والجلال چاہتے تو جیسے پچھلے قوموں کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجا تھا، اللہ وہ قدرت رکھتے ہیں کہ آج بھی اسے عذاب بھیج سکتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے، آپ کو رحمت للعالمین بنا کر اللہ نے دنیا میں بھیجا، اس کی وجہ سے آج ایسے بڑے بڑے عذابات دنیا میں نہیں آتے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے، جس کی وجہ سے عذابوں کا آنا بند ہو گیا، یہ مسلمان بھی اس کے اندر شامل ہے، کافر بھی شامل ہے، مشرک بھی شامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ بھی عذابات سے محفوظ ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر مشرکین کے ساتھ رحمت ہے۔ کیا رحمت ہے؟ کہ اگر کوئی مشرک کافر اسلام قبول کر لیتا ہے اور کفر کی حالت میں رہتے ہوئے، شرک کی حالت میں رہتے ہوئے اس نے اچھے کام کیے، تو پھر جب وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال اس کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں جو اس نے اچھے کام کیے تھے، ایمان لانے کے بعد اللہ اس کے اچھے کام کا ثواب دے دیتے۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آخرت میں کیا ہوگی؟ آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے حق میں سفارش کریں گے، چاہے وہ ایمان والے ہوں، کافر ہوں، مشرک ہوں، سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی۔ ایمان والوں کے لیے سفارش ہوگی تو یا تو اللہ رب العزت والجلال نے جو عذاب کی مدت طے کر رکھی تھی،
مثال کے طور پہ 1000 سال اگر کسی کے لیے عذاب کی مدت طے ہوگی کہ تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کی وجہ سے 1000 سال تمہیں جہنم میں جلنا پڑے گا، تو اللہ رب العزت وجل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے یا تو وہ 1000 سال کو 500 سال کر دیں گے، یا پھر اللہ رب العزت وجل گناہ کی مدت کی ختم کر کے سیدھا جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس طریقے سے ایمان والے کو جہنم میں بھی یعنی آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ ملے گا کہ ان کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے رحم کیا جائے گا۔ اور اگر یہ تو ایک ایمان والے کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے، ایک کافر کے ساتھ کیا سفارش ہوگی؟ کافر تو یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العزت والجلال کا حکم ہے کہ وہ اپنے شرک کی وجہ سے، کفر کے اوپر مرنے کی وجہ سے وہ ابد الآباد یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا، کبھی بھی جہنم سے کافر اور مشرک نہیں نکل سکتے۔ لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے ان کے عذاب کی جو مدت ہے اس میں تو کمی نہیں ہوگی، لیکن عذاب جو دیا جا رہا ہے وہ عذاب کم کر دیا جائے گا، ہلکا کر دیا جائے گا۔ جیسے ابو طالب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ پیار کرتے تھے، دشمنوں سے آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ تو یہ ابو طالب کے سلسلے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو اللہ رب العزت والجلال سب سے ہلکا عذاب جو جہنم کے اندر ہے وہ ابو طالب کو دے گا۔ سب سے کم عذاب جو ہوگا وہ ابو طالب کو ہوگا۔ وہ کم عذاب کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت والجلال ان کو جہنم کے اندر آگ کی جوتیاں پہنائیں، آگ کی جو جوتیاں ہوں گی وہ سب سے کم عذاب ہوگا جہنم میں۔ پھر بھی اس کے باوجود ابو طالب یہی سمجھیں گے کہ جہنم میں سب سے زیادہ عذاب اور سب سے بڑا عذاب مجھے ہی دیا جا رہا ہے، ابو طالب کا یہ تصور ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے ان کے عذاب میں کمی کر دیں گے کہ ان کو صرف آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں، اور اس کی سختی اتنی زیادہ ہوگی کہ دماغ کھولتا ہوا ہوگا، وہ اتنا گرم ہوگا، اتنی شدت ہوگی اس کے اندر کہ اس کی گرمی کی وجہ سے دماغ کھولتا ہوا ہوگا۔ اور ایسے ہی ابو لہب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، لیکن نافرمان تھے، کفر کی حالت میں انتقال ہوا، شرک کی حالت میں انتقال ہوا، تو اللہ رب العزت والجلال پیر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، تو آپ کے پیدا ہونے جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن ابو لہب نے خوشی میں کہ میرے گھر آج ایک بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے تو اپنی ایک باندی کو آزاد کر دیا، باندی کو خوشی میں آزاد کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کے حق میں یہ سفارش ہوگی کہ پیر کے دن ابو لہب کے عذاب میں کمی کر دی جائے، پیر کے دن ابو لہب کے عذاب میں کمی کر دی جائے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت ہے کہ وہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے بھی ہے، مشرکین کے لیے بھی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت یہ کافروں کے لیے بھی ہے، مشرکین کے لیے بھی ہے، اور ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والوں کے لیے یا تو جہنم کے عذاب ختم ہو جائے گا اور یا پھر عذاب کی مدت جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اور مشرکین کے لیے جو عذاب ہوگا وہ تو ہمیشہ کا ہے، لیکن عذاب کو ہلکا کر دیا جائے گا، کم کر دیا جائے گا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت والجلال نے جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو یہ اسی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ رب العزت والجلال نے دنیا کے اندر بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوا اور نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث کے اندر کہ من زارنی بعد مماتی کانما زارنی حیاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی، یعنی میری زیارت کی میرے مرنے کے بعد، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے میری زندگی میں میری کیا ہے زیارت کی۔ تو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہو کر اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر درود و سلام پیش کرے گا تو ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس نے کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ تو لہذا ہمارے پاس یہ ایک موقع ہے، تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر پر حاضر ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ،
کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے اللہ رب العزت و جلال اس کے اوپر 10 دفعہ رحمت بھیج دے، 10 دفعہ رحمت بھیج دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے درود بھیجنے والے اللہ رب العزت و جلال، پھر اللہ رب العزت و جلال کے فرشتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت بھیج رہے، پھر اللہ رب العزت و جلال کی ایمان والوں کو حکم دے رہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، اے ایمان والو تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بے شمار احسانات ہمارے لیے ہیں، اس احسانات کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں جو جان دی ہے، اللہ رب العزت والجلال نے جو سانسیں دی ہے، ہم تھوڑے بہت درود شریف پڑھ کر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب کوئی دور ہوتا ہے، دور رہ کر اگر میرے اوپر درود بھیجتا ہے تو فرشتے وہ درود اس کے نام کے ساتھ مجھ تک پہنچاتے ہیں کہ آپ کے فلاں فلاں امتی نے یا آپ کے اوپر درود پڑھا ہے، تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا درود پہنچ جاتا ہے۔ اگر ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر درود بھیجتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درود کو خود سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے لیے بہت قربانیاں ہیں، بہت احسانات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کہ کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ دعا کرتے ہوئے گزاری اپنی امت کے لیے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ ان تعذبہم، اے اللہ اگر آپ عذاب دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اگر وان تغفر لہم، اگر آپ ان کو بخش دیں، ان کو معاف کر دیں تو آپ زبردست ہیں اور حکمت والے۔ تو یہ رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بخشش کے لیے رات بھر دعا مانگی، تو لہٰذا ہم امتیوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا بڑا احسان ہے، تو اس کے نتیجے میں ہم سوچیں کہ ہم نے کبھی پوری رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے گزاری ہے کیا؟ نہیں۔ تو لہذا ہم کیسے امتی ہیں؟ تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کا ہم اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ نبی ہمارے لیے، ہماری بخشش کے لیے رات بھر اللہ سے دعا کر رہا ہوں، لیکن ہم اس نبی کے اتنے احسانات ہونے کے باوجود ایک مرتبہ بھی ہماری زبان سے درود نہیں نکلتا، ایک مرتبہ بھی ہم اپنی زبان سے درود شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بھیجتے، تو ہم کیسے احسان فراموش امتی ہے؟ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہمارے اوپر، تو ان احسانات کا بدلہ ہم درود و شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بھیج کر ان احسانات کا ہمیں بدلہ چکانا چاہیے۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بہت سارے فاقے جھیلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے، اس دین کے لیے، دین اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقوں پر فاقے جھیلے۔ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر اختیار کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غریبی کی زندگی اختیار کی تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اختیار کی ہوئی تھی۔ ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے آپ کو زبردستی غربت اختیار کرنے کا حکم دیا، ایسا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے خود اختیار کر کے غریبی کی زندگی گزاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج دنیا کو حاصل کرنا شروع کر دوں گا، دنیا کو کمانا شروع کر دوں گا، تو میری جو امت ہے آگے آنے والی، وہ یہی سمجھی کہ دنیا کو جمع کرنا، دنیا کو حاصل کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے، ایسا سمجھے گی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس اختیار ہونے کے باوجود کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت والجلال نے فرشتوں کو بھیج کر حکم دیا کہ نبی یہ پہاڑ جو ہیں ان کو ہم اگر آپ حکم دے تو سونے کا بنا دیں، لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقے کی زندگی اختیار کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کی زندگی اختیار کی، کیوں؟ اپنی امت کے لیے۔ یہ تمام قربانیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے تھی، تو لہذا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہم اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام احسانات کا بدلہ نہیں ادا کر سکتے، تو لہذا احسانات کا بدلہ درود شریف کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ایک چھوٹی سی شکل ہمارے پاس موجود ہے، تو لہذا کثرت سے ہمیں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار اور بھی زندگی کی باتیں ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ جو ہم عرض کریں گے. لہٰذا آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. دنیا میں بھی آپ رحمت ہے اور آخرت میں بھی رحمت ہے. تو لہٰذا اس کی تفصیل پوری بیان کر دی گئی. اور پھر جتنے بھی احسانات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے ساتھ ہیں یہ احسانات کا بدلہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا درود ہے اس کو دن میں کم سے کم 100 مرتبہ پڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر درود بھیج کر ہم ان احسانات کا ایک چھوٹا سا تحفہ حضور کی خدمت میں ہمیں پیش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والا بنائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی اور موت عطا فرمائے. جو باتیں کہی گئی اللہ کہنے والے کو سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت ادا نہیں کی ہے وہ سنت ادا